اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الانسان علی نفسہ بصیرہ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهْ۔ قرآن مجید کی سورہ قیامت کی آیت نمبر 14 اور 15 کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ اس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ انسان اپنے نفس سے آگاہ ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهْ، اگرچہ کہ انجان بنا رہے، بے خبر بنا رہے اپنے جاننے سے۔ خدا نے جب انسان کو خلق کیا تو اس کو ایک مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا۔ اب اس مقصد کو جاننا، اس مقصد کو حاصل کرنا، یہ معرفت نفس کہلایا۔ انسان اشرف المخلوقات ایسے ہی عبث خلق نہیں ہوا، بلکہ اس کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا۔ ان تخلیقات میں سے انسان ہے کہ جس کو خلق کرنے کے بعد خداوند متعال نے اپنے قصیدے خود پڑھے۔ سورہ 3 کی آیت کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم وہ ہیں کہ جس نے انسان کو ایک بہترین اسٹرکچر میں پیدا کیا۔ جب یہ انسان قدرت کے کارخانے سے ایک شاہکار بن کے دنیا میں آیا تو عبث نہیں آیا، بلکہ اس کا اس دنیا میں آنے کے لیے بھی ایک مقصد ہے۔ اب اس مقصد کے اس سوال کے جواب میں جب انسان نکلتا ہے تو جن حقائق کو وہ تسلیم کرتا ہے وہ معرفت نفس کہلائی جاتی ہیں۔ کسی نے سوال کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ مجاشع وہ تھا کہ یا رسول اللہ، وہ سوال کرنے والا مجاشع تھا، سوال کرتا ہے یا رسول اللہ کیف الطریق الی معرفت الحق، کہ حق کی معرفت کو جانچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو فقال له رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ معرفت النفس، انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے تو وہ حق کی معرفت خود حاصل کر لے گا۔ اب انسان کو چاہیے کہ اپنے دنیا میں آنے کا مقصد کو وہ جانے، اپنی خدا کی پہچان کرے۔ جیسا کہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ انسان کو جب خلق کیا خداوند متعال نے تو وہ چیزیں کہ جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں اور وہ چیزیں کہ جو انسان کو ایک قابل ستائش، ایک کامل انسان بناتی ہیں اور جو گمراہ کرتی ہیں، وہ 3 چیزوں کا نتیجہ نکلتی ہیں۔ اللہ نے انسان کی جبلت کے اندر، فطرت کے اندر 3 چیزوں کو رکھ دیا ہے۔ ایک چیز قوت عقل ہے کہ جس کا بیجا استعمال کرنا فرعون و شداد بنا دیتا ہے، اور بالکل استعمال نہ کرنا وہ بھی حقیقت سے دور کر دیتا ہے، بلکہ اس کو انسان کامل بنانے کے لیے اعتدال میں رہ کر عقل کو استعمال کرنا ہے معرفت نفس کے ساتھ۔ اسی طرح دوسری قوت کہ جو افراد و تفرید کا جب شکار ہو تو گمراہ ترین بنا دیتا ہے، اعتدال میں رکھے تو اسے معرفت نفس سکھا دیتا ہے۔ قوت شہویہ ہے کہ جس پر افراد و تفرید کو سامنے رکھتے ہوئے اعتدال میں زندگی گزارنا، مثلا زیادہ کھانا، زیادہ پینا، کم کھانا، کم سونا، زیادہ انسان قلت میں بھی نہ جائے کہ اتنی ہر طرح کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اس قدر کھانا نہ کھائے کہ جسم کی وجہ سے روح متاثر ہو، عبادات میں نماز کے لیے کھڑا نہ ہو سکے، اس کی بھی مذمت، اور اتنا بھی نہ کھائے کہ واجبات میں خلل واقع ہو، اس کی بھی مذمت، بلکہ اتنا کھائے بقدر ضرورت، جو معرفت نفس میں ایک کردار ادا کرتی ہے۔ تیسری چیز ہے قوت غضب،
کہ غصے کا اتنا بیجا استعمال بھی نہ کرنا کہ اپنے سامنے سب سے کمتر سمجھے جانے والی مخلوق اپنے والدین کے سامنے اونچی آواز سے اور انتہائی بے ادبی سے گفتگو کرے، کیونکہ وہ تو اپنی محبت کے تحت، اپنی شفقت کے تحت ہمارے آگے مجبور ہیں، لیکن اس قدر قوت غضب کے اندر آگے بڑھ جانا کہ معرفت نفس کا خیال نہ رکھنا بلکہ گمراہ ہو جانا، اور اس قدر بھی قوت غضب کا استعمال نہ کرنا کہ حرمت مومن کا حرمت الکعبہ، کسی مومن کی تضحیک اور اس پر غلط جملے کسے جائیں اور وہ خاموش رہے۔ قوت غضب کا اعتدال میں استعمال کرنا، یہ معرفت نفس۔ قوت غضب، قوت شہویہ اور قوت عقل کا اعتدال میں رہ کر استعمال کرنا، یہ معرفت نفس کا بنیادی رکن ہے۔ اسی حوالے سے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو معرفت خداوندی حاصل کرنی ہے، سب سے پہلے اس کو اپنے اندر موجود ہماری نشانیوں کو دیکھنا ہوگا۔ جب اس نے اپنے اندر ہماری نشانیوں کو دیکھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، جس کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں اپنے شعر میں اس کو بیان کیا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم ہے اس میں آفاق۔ معرفت نفس انسان کو انسان کامل بنانے کے لیے بنیادی حصہ ہے۔ اگر انسان نے اپنی معرفت حاصل کر لی، جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے مقصد، اپنے اہداف کو، ان کی معرفت اور ان کو حاصل کر لیا تو اس نے اپنے رب کی معرفت بھی حاصل کر لی۔ اسی ذیل میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول یہ واقعہ ہے کہ اصول کافی کی جلد 2 کے اندر بھی یہ موجود ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، 40 سال اس نے عبادت کی۔ 40 سال عبادت کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ میں خدا کی راہ میں قربانی دوں۔ جب وہ قربانی اس نے دی تو اس کو معلوم یہ ہوا کہ اس کی یہ قربانی قبول نہیں ہوئی بلکہ غیر مقبول رہی خدا کے پاس۔ وقت کے نبی نے اس کو خبر دی کہ تو نے جو قربانی دی تھی وہ خدا کے یہاں قبول نہیں ہوئی۔ فوراً سمجھ گیا کہ اس میں میرے نفس کی وجہ سے یہ قربانی رد ہونے کا سبب بنی ہے، میرا نفس اس قربانی کے رد ہونے میں سبب بنا ہے۔ اس نے فوراً ہی اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ فقط تیرے نالائکی کی وجہ سے، تیرے دکھاوے کی وجہ سے میری اس قربانی کو خداوند متعال نے قبول نہیں فرمایا۔ تو فوراً ہی وقت کے نبی کے پاس وحی نازل ہوتی ہے، اس کو جا کر کہو کہ اس کا یوں نفس کو ملامت کرنا، یوں نفس کو جھنجھوڑنا، یہ 40 سال کی عبادت سے افضل ترین عبادت ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملتا ہے، جب ابو مسلم خراسانی ایک مقام سے گزرتا ہے تو وہاں پر اس کے سننے میں یہ آتا ہے کہ یہاں ایک ایسا حکیم اور دانا شخص رہتا ہے جو کہ ایک زردشت ہے، آگ کی پرستش کرنے والا ہے اور اپنے آپ کو حکیم و دانا سمجھتا ہے، اور لوگ اس کو حکیم و دانا مانتے بھی ہیں۔ فوراً حکم دیتا ہے کہ اس کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ جب اس کو ابو مسلم خراسانی کے پاس حاضر کرتے ہیں تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ ابو مسلم خراسانی کہتا ہے کہ آپ یہاں پر حکیم و دانا مشہور ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیوں لوگ حکیم و دانا سمجھتے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے خدا کو اپنے پیروں کے نیچے رکھتا ہوں۔ یہ جب جملہ سنتا ہے ابو مسلم خراسانی طیش میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ تو خدا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو کیسے یہ بات کر سکتا ہے؟ فوراً حکم دیتا ہے جاؤ میری تلوار لے کر آؤ، میں اسے اس کی ابھی سزا دیتا ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ کیا تمہارے قرآن میں نہیں لکھا کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ تم نہیں دیکھتے ان کو کہ جو اپنے ہوائے نفسی کو اپنا خدا سمجھتے ہیں؟
تو پس میں اپنے نفس کو اپنے پیروں کے نیچے رکھتا ہوں، تو جس کی وجہ سے میں حکیم و دانا یہاں مشہور ہوں اور لوگ مجھے حکیم و دانا سمجھتے ہیں۔ ابو مسلم جب اس کی یہ بات سنتا ہے کہ جس کی تلاوت وہ سورہ فرقان کی آیت کو اپنے دفاع میں پیش کرتا ہے کہ مسلمانوں تمہارے یہاں کیا ایسا نہیں ہے، تو جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے ابو مسلم کے تو فوراً پشیمان ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بجا فرمایا بے شک کہ آپ کی بات حق کی بات ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کامیاب ہو جائے دنیا و آخرت میں، اپنے رب کی معرفت کو بھی حاصل کر لے، تو اپنے ہوائے نفسی کو، اپنے نفس کو جب تک اپنا غلام نہ بنائے، جب تک اس کو زیر نہ کرے، وہ خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اس حکیم و دانش زردشت کو، آگ کی پرستش کرنے والے کو چھوڑ دیتا ہے۔ انہی معروضات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں بار الہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کرے کہ جو خدا کے ہاں فلاح پانے والے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔